یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذو پکڑو، لے لو، اختیار کرو، حذرکم اپنا بچاؤ۔ حذر اور حذر کا ایک ہی معنی ہوتا ہے کسی خوفناک چیز سے ہوشیار اور چوکنا ہونا، الرٹ ہونا۔ تو خذو حذرکم اپنا بچاؤ کر کے رکھو، محتاط رہو، یا یہ کہ وہ چیز تیار رکھو جس سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ فانفروا ثباتن، پھر نکلو، ثباتن الگ الگ۔ فانفروا کا لفظ جو ہے نون فیرے سے ہے، نفر، نفری کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نفرہ کا معنی ہوتا ہے نکلنا، جانا۔ تو نکلو، اور مراد ہے جنگ کے لیے نکلو۔ ثباتن، ثبتن کی جمع ہے، تے بے چھوٹی تے الف کے بغیر، ثبتن۔ ثبتن کہتے ہیں دستوں کو، ٹکڑیوں کو۔ تو نکلو الگ الگ دستوں کی شکل میں یا ٹکڑیوں کی شکل میں، چھوٹے گروپس کی شکل میں۔ اوانفروا یا نکلو جمیعاً اکٹھے، سارے کے سارے، یعنی اکٹھے بھی نکل سکتے ہو اور الگ الگ دستوں کی شکل میں بھی نکل سکتے ہو، جیسے کہ سورۃ التوبہ میں آتا ہے انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی تھوڑے ہو یا کم۔ اوانفروا جمیعا، یا پھر سب نکلو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی جنگ کے موقع پر سب کا نکلنا ضروری ہے؟ ہاں، اگر حالات اس کا تقاضا کرے اور امام وقت اس کے لیے لوگوں کو بلائے، ورنہ عام حالات میں جیسا جیسا تقاضا ہو، جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق، جیسا کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 میں کہا گیا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے ہی مومن نکل کھڑے ہوتے، کیونکہ یہاں لکھا ہے نا انفروا جمیعا، تو وہاں کیا آیا کہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ سب نکل کھڑے ہوں، بلکہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ہر بستی کا ایک گروہ نکلا تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو خبردار کریں جب وہ ان کے پاس پلٹیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر سب کے سب ایک کام نہیں کریں گے، کچھ لوگ اپنے آپ کو تعلیم کے کام کے لیے مخصوص کریں گے، اور وہ اس کام میں مہارت پیدا کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ تو یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ایمان والوں کو اپنے دشمنوں سے چوکنا رہنا چاہیے، اور پھر جیسے بھی حالات ہوں اس کے مطابق اپنے دین کا دفاع کرنا چاہیے۔ اور پھر یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، یعنی معاملہ فہم ہوتا ہے، خطرات کو محسوس کرتا ہے، حالات کو فورسی کر سکتا ہے، اس کے مطابق تیاری رکھتا ہے۔ تو یہاں اہل ایمان کو دین کے، خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں چوکنا رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا بچاؤ رکھو، محتاط رہو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے اس کی غرض کیا ہے؟ کیوں یہ نصیحت کی جا رہی ہے؟ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ ہر آیت اپنے ایک خاص کانٹیکسٹ میں بھی ہے۔ اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ سورۃ النساء کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ میں جنگ احد کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے تھے، مسلمانوں کے اوپر دشمنوں کا ایک طرح سے خوف رہنے لگ گیا تھا، کیونکہ وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ اگر آپ ویری ہاٹ ملک ہو نا، اگر تو آپ اچانک پی لیں تو کیا ہوتا ہے؟ منہ جل جاتا ہے۔ جب منہ جلتا ہے تو پھر آئندہ آپ ہر چیز جو دودھ سے ملتی جلتی شکل کی ہو اس کو بھی پھونک پھونک کے، یعنی ٹھنڈا کر کر کے پیتے ہیں، جس میں سے چھاچھ ہوتا ہے، لسی جس کو آپ بولتے ہیں۔ تو لسی تو آلریڈی ٹھنڈی ہوتی ہے، اب جس کا منہ دودھ سے جل گیا ہو وہ اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ وہ لسی میں بھی پھونکے مار کے پیتا ہے۔ تو یہ کس چیز کے لیے محاورہ ہے؟ احتیاط کے لیے، کہ وہ بہت محتاط ہو جاتا ہے۔ تو جنگ احد میں چونکہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور اس شکست کی وجہ سے ان کے اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا، لہذا وہ بہت چوکنے ہو گئے تھے اور ہمیشہ فکر کرتے تھے کہ کہیں کسی وقت دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ مدینہ کے ارد گرد جو لوگ تھے اور خود مدینہ کے اندر جو منافقین تھے وہ آئے دن بے سوچے سمجھے سنی سنائی باتوں کو لوگوں کے اندر مشہور کر دیتے تھے، وہ دشمن آ رہا ہے۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہوتی تھی، امن رخصت ہو گیا تھا۔ اور یہ ایک بالکل نیچرل سی بات ہے نا کہ اگر انسان کو زندگی میں کسی وقت کوئی ناکامی ہو جائے
تو اس کے بعد اس کی نفسیات کیا بنتی ہے؟ وہ بہت کانشیس ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نیگیٹو تھنکنگ بھی آنے لگتی ہے. وہ ہر چیز کے اندر مثبت چیز دیکھنے کی بجائے منفی چیز دیکھنے لگتا ہے. انڈیویجول لیول پر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں مثلاً کسی سے کوئی کار کا حادثہ ہو گیا تو اب وہ سڑک پر نکل کے کیا سوچتا ہے، ابھی پھر میں کہیں لگا یا ابھی مجھے کوئی آ مارے گا. تو یہ ایک بالکل قدرتی سی بات ہے. اگر انسان مستقل طور پر اس کیفیت میں رہے تو اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے اور وہ زندگی میں کوئی تعمیری رول ادا نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ انسان ایک خوف کا شکار رہے اور ہر وقت ہر آواز اور ہر شور پر اس کا دل بیٹھ جائے اور وہ ڈرنے لگے اور ڈر ڈر کے جیے، تو اس میں یہ ہے کہ انسان جب خوف کی نفسیات میں جیتا ہے تو تعمیری کام نہیں کر سکتا، اٹھ نہیں سکتا، اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتا. تو اس کا حل بتایا جا رہا ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ ڈرنے کی بجائے کیا کرو؟ محتاط رہو، اپنی سرحدیں مضبوط رکھو، اپنا پہرا مضبوط رکھو، اپنی تیاری پوری رکھو. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ایسے جیسے کسی کے گھر میں خدا نخواستہ چوری ہو جائے تو اس کے بعد عموماً لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ گھر ہی چھوڑ دو. یہی ہوتا ہے نا، یہ گھر چھوڑ دو، یہ گھر ٹھیک نہیں. ابھی وہ تو آپ کہیں بھی جائیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مشکل صرف گھر چھوڑنے سے حل نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ رکھو، محتاط رہو، دروازے کھلے نہ چھوڑو، سیکیورٹی کا انتظام رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی تیاریاں بھی رکھو. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، حالات جس چیز کا تقاضا کرے اس کے مطابق اقدام کرو. کتنا خوبصورت سبق ہے اجتماعی زندگی کے لیے بھی اور انفرادی زندگی کے لیے بھی، کہ انسان کو اگر کبھی کوئی نقصان ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو انسان پھر مایوس نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو اور پیچھے کو نہ پلٹے اور سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرے. کیونکہ خوف زدہ انسان کی ایک اور نفسیات ہوتی ہے کہ وہ وہمی بھی بہت ہو جاتا ہے، توہمات کا شکار ہو جاتا ہے، سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا کانفیڈنس کھو چکا ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک طرح سے کانفیڈنس بحال کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور پھر وار ٹیکٹکس بتائی جا رہی ہیں کہ تم جیسے مناسب سمجھو اس کے مطابق کام کرو. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے کن میں سے؟ مسلمانوں میں سے. لمن، البتہ جو، لَيُبَطِّئَنَّ، البتہ ضرور دیر لگائے گا، سستی دکھائے گا، کہ تم میں ایسے لوگ موجود ہیں. اور اشارہ کن کی طرف ہے یہاں؟ منافقین کی طرف، کہ جو ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہیں گے، وہ نکلنا نہیں چاہیں گے، عذر معذرتیں کریں گے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت، یعنی وہ تو ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے اور تم نکل گئے، اور پھر اگر کوئی مصیبت آئی تم پر جیسے کہ جنگ احد میں آئی، قال، تو اس نے کہا، کس نے؟ ایسے لوگوں نے جو خود نہیں نکلتے اور بہانے کرتے ہیں، قد انعم اللہ علیہ، کہ تحقیق اللہ نے مجھ پر تو بڑا ہی انعام کر دیا، مجھ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. وہ کیسے؟ اذ لم اکن، جب کہ نہیں تھا میں، معہم، ان کے ساتھ، یعنی شکر ہے میں جنگ پر نہیں گیا، شہیدن، حاضر، میں جنگ میں موجود نہ تھا. یہ مجھ پر بڑا اللہ کا فضل ہوا، کیونکہ اگر میں جاتا تو میرا بھی یہی حال ہوتا، مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑتا. تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ بھی مسلمانوں کو کانشیس کرنے کے لیے اور محتاط رہنے کے لیے. وہی جو بات ہے نا کہ مومن جو ہے وہ کیس اور فطن ہوتا ہے، وہ حالات کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہے، اس کی نظر گہری نظر ہوتی ہے، اور وہ حقائق کو اندر تک، تہ تک جا کے دیکھتا ہے، صرف اوپر اوپر سے نہیں چیزوں کو دیکھتا.